آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے ضلع وقار آباد کے پرگی کی۔ پرگی میں تبلیغی جماعت کی جانب سے ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے جو 3 دنوں تک چلے گا۔ اس 3 روزہ اجتماع میں مختلف ریاستوں سے 4 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی ہے۔ شرکاء میں مختلف دیہاتوں سے آنے والے افراد بھی موجود ہیں، تاہم علماء کرام نے تمام افراد کا استقبال کرتے ہوئے انہیں دینی تعلیمات حاصل کرنے اور نمازوں کی پابندی کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اب اس عظیم الشان جلسے عام اور اجتماع کی خصوصیات کیا رہیں اور اس اجتماع کو کس لیے اتنے بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ رپورٹ۔ اسلام کے ابدی قوانین کے نزول کے بعد اس کو تا قیامت باقی رکھنے کے لیے شعبہ تبلیغ کا وجود عمل میں لایا گیا۔ ادوار کے گزرنے کے ساتھ ساتھ متقاضہ احوال کے مطابق اس کی مختلف صورتیں سامنے آتی رہیں۔ تذکیر و موعظات، پند و نصائی، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، درسگاہ، خانقاہ، مدارس و مساجد وغیرہ میں یہ عمل تسلسل سے چلتا رہا ہے، جس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں ہر مسلمان کی ایک فکر ہونی چاہیے کہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ محبت و اطاعت رسول کی بدولت توحید ملتی بھی ہے، قائم بھی رہتی ہے، اور کارآمد توحید بھی صرف یہی کہلاتی ہے۔ دعوت و تبلیغ دین کی محنت کا ایک وسیع میدان ہے، اور اس میدان میں تبلیغی جماعت کا کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جماعت کی محنت کے اثرات کا مشاہدہ ہر ذی شعور انسان کھلی آنکھوں سے کر سکتا ہے۔ یہ ایمانی تحریک آج سے تقریباً 80 سال قبل ہندوستان سے اٹھی اور پھر ساری دنیا کے ہر اس علاقے تک پہنچ گئی جہاں مسلمان بستے ہوں۔ ان دین کے خادموں کا مقصد اور بنیادی دعوت یہ تھی کہ تمام امت دعوت اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں آ جائے، ایمان والی زندگی عام ہو جائے۔ غرض تبلیغی جماعت کسی نظریے یا کسی نئے مقاصد کی داعی نہیں، وہ تو صرف اپنی اور امت کی اصلاح کے لیے محنت اور قربانی کی دعوت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری تنظیموں اور انجمنوں کی طرح اس تحریک کا کوئی دستور یا منشور نہیں، کوئی دفتر یا رجسٹر نہیں، اور نہ ہی کوئی ممبر یا عہدیدار ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی جداگانہ نام تک نہ رکھا گیا۔ اللہ کے یہ عظیم بندے تبلیغ دین میں مصروف ہیں، وہ تو بس اللہ کی راہ میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تبلیغی جماعت کا کوئی خاص نام نہیں رکھا گیا، اور لوگ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو تبلیغی جماعت کہنے لگے۔ پھر یہ اتنا مشہور ہوا کہ ہم خود بھی کہنے لگے تبلیغی جماعت۔ یہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنی کارگزاریوں کی بالکل شہرت نہیں چاہتے، بلکہ اپنے کام کے لیے اخبار یا رسالہ نکالنے، اشتہار و پمفلٹ کے ذریعے اپنی بات پہنچانے کے وہ بالکل قائل نہیں، مگر اس کے باوجود کام کا ثمر جو نکل رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ہندوستان کی جدید ریاست تلنگانہ کے وقار آباد میں موجود پرگی میں تبلیغی جماعت کی جانب سے عظیم الشان اجتماع کا آغاز ہوا۔ آج صبح فجر کے ساتھ ہی علماء اکرام نے کہا کہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلی گلی، بام بام دینی تعلیمات کو عام کریں، عبادات، معاملات، معاشرت، رہن سہن، اخلاقیات، یوں کہیے کہ کامیاب زندگی گزارنے کا لائحہ عمل پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ پھر اس راستے میں آزمائش، تکالیف، مصائب و آلام، منفی پروپیگنڈے، دل برداشتہ رویے آئیں تو ان پر جذباتی پن کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر کی عملی تصویر بن جائیں اور قرآن شریف تلاوت کرتے رہیں۔ اس تبلیغی اجتماع کی خاص بات یہ ہے کہ اسے حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس اجتماع کے لیے 2.5 کروڑ کی رقم مختص کی تھی، جس کے انتظامات پچھلے 6 ماہ سے جاری و ساری تھے۔ پینے کا پانی، بیت الخلاء، وضو خانے، عبادات کی جگہ، ان تمام کی ترتیب میں 6 ماہ کا وقفہ لگا،
جو قافلے پیدل آئے ان کے لیے مختلف اضلاع میں کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ دور دراز علاقوں سے آنے والوں کی تعداد تقریباً 4 لاکھ بتائی گئی ہے۔ اپنی گاڑیوں کے ذریعے یہاں آنے والوں کو پارکنگ کا مسئلہ نہ ہو، اس لیے وسیع پیمانے پر پارکنگ کا بندوبست الگ سے کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بدگمانی نہ ہو۔ اس اجتماع میں لاکھوں افراد کی شرکت کے باوجود یہاں ہر کوئی عاجزی و انکساری کا مجسم نظر آیا۔ اس اجتماع میں صوبائی امتیازات، قومی لسانی تعصبات کے علاوہ گروہ بندیاں سب یہاں خاک میں مل گئیں۔ امیر و غریب، حاکم و محکوم، گورا ہو یا کالا، شیعہ ہو یا سنی، رنگ و نسل کے اختلافات سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر کسی کو گڑ گڑاتے اور سجدہ ریز ہوتے دیکھا گیا۔ دین اسلام کی خاطر لاکھوں لوگ اپنے گھر بار، بیوی بچوں اور ماں باپ کو چھوڑ کر پرگی آئے ہیں، جہاں 180 ایکڑ اراضی پر تبلیغی اجتماع کے منتظمین نے انہیں بہتر سہولیات مہیا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ علماء اکرام لاکھوں پر مشتمل عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی آخرت سنوارنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہاں کا روح پرور منظر دکھاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ ہر ایک کی زبان پر ذکر الہی، ذہن میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی فکر، پیشانیوں پر سجدے کے نشان، ہاتھوں میں تسبیح لیے نعمت نگر کے وسیع و عریض علاقے میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ یہاں موجود علماء نے کہا کہ تبلیغی جماعت کی جانب سے منعقد ہونے والے ایسے اجتماعات فکر کی دعوت دیتے ہیں جن میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھیں، پھر اس کے بعد اس کے حصول کا طریقہ سمجھیں اور جب خود سمجھیں تو دوسروں کو بھی سکھلائیں۔ تبلیغی جماعت کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں دین کی محبت پیدا کرنا ہے، اس کے بعد ان کو اس پر چلنے کا طریقہ بتانا ہے اور پھر لوگوں کو اس پر چلنے کی فکر بھی دینی ہے۔ تبلیغی جماعت مکمل طور پر غیر سیاسی اور قانون کی پابند جماعت ہے۔ یہ خاموش تنظیم ہے جو انسان اور انسانیت کے فلاح کے لیے کام کرتی ہے، اور یہ جماعت پوری دنیا کی سب سے بڑی پرامن تحریک ہے۔ اس کا مشن مسلمانوں کو سچا مسلمان بنانا ہے۔ اس تحریک کی پوری جد و جہد ان 6 اصولوں کے دائرے میں محدود ہے: نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص و نیت، دعوت و تبلیغ اور لائنی امور سے اجتناب۔ یہی تبلیغی جماعت کے 6 آداب ہیں جس پر اس کی بنیاد ہے، اور یہی رہنما اصول دنیا بھر میں اس کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام نے کہا کہ ایسے کامیاب اجتماعات عوام کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ دن رات اللہ کی نافرمانی و معصیت اور فسق و فجور میں زندگی گزارنے والے افراد تبلیغی اجتماع کی بدولت تہجد گزار، متقی، پرہیزگار اور دین کے داعی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے اجتماعات مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی بندگی و غلامی میں لاتے ہیں۔ صحابہ اکرام جیسی پاکیزہ صفات و عادات کو اپنانے اور پیدا کرنے، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک، کھانے پینے سے لے کر حاجات تک، گویا کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پوری زندگی میں دین لانے کی کوشش اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے اور خالق ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں پیدا کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ پرگی میں منعقد ہونے والے اس 6 روزہ اجتماع کا آج پہلا دن ہے۔ یہ 8 جنوری کو ظہر کی نماز کے فوری بعد رقت انگیز دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ اخیر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کی تبلیغ آپ کے اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ تبلیغی جماعت اس ضمن میں احسن خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ہماری اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ اور سربلندی کے لیے بڑھ چڑھ کر خدمات سر انجام دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ٹھہرے۔ آمین۔